میرا نام سعدیہ ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا خود کو اپنے ننھیال میں پایا، کیونکہ میرے باپ کا انتقال میری پیدائش کے سال بعد ہو گیا تھا۔ میری ماں نے میری خاطر اپنے سسرال والوں کی بہت خدمت کی تاکہ میں اپنے گھر میں ہی پل سکوں، لیکن باپ کے مرنے کے بعد دادا دادی کو بہت رنج تھا کہ ہم ماں بیٹی کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے، اور بیٹی پیدا کرنے پر تو وہ پہلے ہی میری ماں کی عزت نہیں کرتے تھے، اس لیے ہمیں گھر سے نکال دیا گیا۔ میری ماں مجھے لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئیں۔ میرے ماموں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری ماں بچوں کو گھر پر قرآن پاک پڑھایا کرتی تھیں۔ میری ممانی کپڑے سلائی کیا کرتی تھیں، جن سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میرے ماموں بیمار رہتے تھے، وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ میری ماں نے وہاں پر بھی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، جس سے ہمیں کچھ پیسے مل جاتے تھے اور ہم اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ اکیلی عورت کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل تھا، سو میں نے کبھی بھی اپنی ماں سے کسی چیز کی ضد نہیں کی۔ یوں بھی انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس دنیا میں ہم ماں بیٹی کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی اور سہارا نہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور میری ممانی کپڑے سلائی کر کے ہی گزارا کرنے لگیں۔ میری ماں گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھیں۔ میری ممانی بہت اچھے کپڑے سلائی کیا کرتی تھیں، جس سے محلے کے کئی لوگ ان سے ہی کپڑے سلائی کروا لیتے۔ لیکن ایک بات جو مجھے اچنبے میں ڈال دیتی تھی کہ میری ممانی رات کے وقت کپڑے سلائی کرتی تھیں، اور عموماً لوگ دن کے وقت ایسا کام کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ ایک روز میری ممانی کے پاس بہت سارے کپڑے سلنے کو آئے۔ میری ممانی بہت خوش تھیں کہ اس سے اچھی رقم مل جانی تھی اور اس سے میری اگلی کلاس میں ایڈمیشن ہو جاتا۔ میں خود بھی بہت خوش تھی، مگر ممانی کو دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں ان سے پوچھ لینا چاہتی تھی، لیکن میں کچھ نہ پوچھ سکی۔ وہ سارا دن یوں ہی گھومتی رہیں اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیے، لیکن کسی کپڑے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی سلا۔ میں دیکھتی رہی خاموشی سے۔ پھر جوں ہی رات ہوئی، ہم نے کھانا وغیرہ کھایا تو میں اور ماں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں بھی دوسرے کمرے میں آ گئی اور پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے مجھے نہ جانے کب نیند آ گئی، اور جو ہی میں صبح اٹھی اور باہر نکلی تو یہ دیکھ کر میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ کپڑے سارے سلے ہوئے تھے۔ میں ہکا بکا کھڑی شاپروں میں پیک کپڑوں کو دیکھنے لگی تھی۔ یہی ایک وجہ تھی جس سے مجھے ممانی پر کبھی کبھار شک ہونے لگ جاتا۔ آخر راتوں رات اتنے کپڑے سلائی کیسے ہو جاتے تھے؟ جبکہ میرے لبوں پر زبان پھرتی شاپر کھولا کہ شاید میرا وہم ہو اور کپڑے ابھی نہ سلے ہوں، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ سارے ہی کپڑے سلے ہوئے تھے۔ میں نے سارے شاپر کپڑے سے نکالے۔ اتنی دیر میں ماں کچن سے باہر نکل آئی۔ ماں نے مجھے یوں دیکھا تو مجھ پر برس پڑی کہ ممانی نے سارے کپڑے جو انہوں نے محنت سے تہہ کر کے رکھے تھے خراب کر دیے۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے اور ممانی کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے کی جانب دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں تھکن کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بہت فریش نظر آ رہی تھیں۔ پھر وہ سارے کپڑے کیسے سی لیے؟ اگر ممانی انہیں سیتی تو وہ کیسے فریش ہو سکتی تھیں، جبکہ انہیں تو تھک جانا چاہیے تھا۔ خیر، میں نے ممانی کے ڈر سے جلدی جلدی کپڑے سمیٹے اور واپس شاپر میں ڈال دیے۔ ماں نے مجھے ناشتہ کرنے کو بولا اور خود وہ شاپر اٹھا کر کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے سر جھٹکا اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ابھی مجھے چند پل ہی گزرے تھے، مجھے عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں ڈر گئی، لیکن میں نے ہمت کر کے اندر کی جانب جانا مناسب سمجھا۔ میں اندر گئی تو وہ آوازیں مجھے ممانی کے کمرے سے سنائی دے رہی تھیں۔ میں مزید آگے بڑھی۔ ابھی میرا ہاتھ دروازے پر ہی تھا کہ میری ممانی پیچھے سے آ گئیں اور مجھے سخت لہجے میں پکارا۔ میں فوراً وہیں تھم گئی۔ سعدیہ، گھر کے کام کاج بھی کر لیا کرو۔ ان کی کرخت آواز پر میں تھوڑا ڈر گئی اور اسبات میں نے سر ہلا دیا، لیکن ایک بات جو میرے دماغ میں گھوم رہی تھی تو وہ میں ہمت کرتی پوچھ بیٹھی، ممانی، آپ کپڑے کیسے سلائی کرتی ہیں رات کو اتنے زیادہ؟ میں بولی اور ساتھ ہی ممانی کی جانب دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ میری بات سنتے ہی فک ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کام کرنے کو بولا۔ بغیر جواب دیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ یوں ہی چند دن گزر گئے۔ ممانی کے پاس ڈھیروں کپڑے آتے اور ممانی رات کو دروازہ بند کر لیتی، اور جب صبح اٹھتی تو نہ ان کے چہرے پر کوئی تھکن ہوتی اور نہ ہی کوئی پریشانی، اور کپڑے بھی سارے کے سارے سلائی ہو چکے ہوتے۔ میری ماں گھر کا کام کرتی، بچوں کو پڑھاتی اور گھر کا سارا سودا سلف خود لاتی۔ وہ اتنا تھک جاتی تھی کہ انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات کو اور دن میں کیا ہو رہا ہے۔
اب آہستہ آہستہ اپنی طبیعت میں چڑچڑاپن آنے لگا۔ ممانی کچھ بتاتی اور نہ ہی کبھی رات کو اپنے کمرے میں جانے دیتی۔ ایک دن ممانی کو کمرے میں نہ پا کر میں کمرے میں چلی گئی۔ جو ہی میں کمرے میں گئی مجھے وہاں ایک سلائی مشین نظر آئی جو غالباً میری ممانی کی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر دیکھا لیکن مجھے کچھ خاص نظر نہ آیا۔ اتنے میں ہی مجھے ایک آواز سنائی تھی جو ممانی کی الماری سے آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے الماری کی جانب قدم بڑھائے لیکن میری قسمت خراب کہ الماری کو تالا لگا ہوا تھا۔ جب کہ مجھے باہر دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں جھٹ سے ممانی کے کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے اپنی ممانی پر شک ہونے لگا تھا۔ آخر ان میں اتنی پھرتی کہاں سے آئی جو یوں روز اور کپڑے اتنی جلدی سلائی کر لیتی تھیں۔ خیر اس رات کے بعد میری یہی کوشش ہوتی کہ میں کیسے بھی کر کے ممانی کے کمرے کی تلاشی لوں۔ اگرچہ ممانی مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھیں لیکن کچھ تو ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھیں۔ جب میں نے ماں سے بات کی تو میری ماں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگی، خبردار جو ممانی پر شک کیا انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک دن ہم سب باہر سین میں بیٹھے ہوئے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر ممانی کے منع کرنے کے باوجود دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی کہ آخر ممانی نے مجھے دروازہ کھولنے سے منع ہی کیوں کیا تھا۔ جو ہی دروازہ کھولا سامنے میں نے ایک نوجوان کو پایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو اس نے میری جانب بڑھایا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ میں حیران و پریشان دروازے پر کھڑی رہی کہ آخر کون تھا یہ انسان اور ایسے ہی کیوں چلا گیا۔ میں نے دروازہ لگایا اور اندر آ گئی۔ من میں آیا کہ کاغذ کھول کر تو دیکھوں کہ ان میں ایسا کیا ہے جو وہ لڑکا انہیں دے کر گیا ہے۔ میں نے جو ہی کاغذ کھولا میری ممانی نے جھٹکے سے میرے ہاتھوں سے وہ کاغذ چھین لیا۔ میں ششتر کھڑی رہی انہیں دیکھتی رہی۔ اب مجھے یقین مکمل ہو چکا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے جو ممانی مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ کوئی ایسا راز ہے جو وہ بتا نہیں رہی۔ وہ کیسے اتنے سارے کپڑے سلائی کر لیتی ہیں؟ کہیں کچھ اور مسئلہ تو نہیں جو وہ اپنے کمرے کا دروازہ لگا لیتی ہیں؟ ممانی مجھے دیکھتے سخت لہجے میں بولی، یہ پیپر میرے لیے ہے، تو جا کر روٹی ڈال دے۔ وہ پیپر ہاتھ میں یوں دبوچ کے کھڑی تھی جیسے ان میں اس کے سارے راز جڑے ہوں۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور کچن میں چلی گئی۔ رات کو جب 12 بجے تو خاموشی سے میں اپنے کمرے سے نکلی اور دبے قدموں ممانی کے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ کھولا، اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور سیدھا بیڈ پر ماری لیکن یہ دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا جیسے میں حیران کھڑی تھی کہ وہاں بیڈ پر تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ بیڈ بالکل خالی تھا۔ میری دوسری جانب بڑھ کر میں نے لائٹ آن کر دی۔ کمرہ روشنی میں ڈوب گیا تھا۔ اب میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ماموں بھی اپنی بیماری کی وجہ سے بیٹھک میں سوتے تھے کیونکہ ممانی کو رات کو کپڑے سلائی کرنا ہوتے تھے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی تھیں۔ اس وجہ سے وہ بیٹھک میں اکیلے سویا کرتے تھے۔ جب میں باہر آ گئی اور دیکھا وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ غرض میں نے گھر کے صحن، کمرے اور سیڑھیوں میں بھی دیکھا لیکن مجھے ممانی کہیں بھی نہیں ملی۔ میں بے حد پریشان ہو گئی۔ میں واپس ان کے کمرے میں آئی اور میں نے حیرانگی سے وہ منظر دیکھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ ممانی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ ابھی تھوڑے ٹائم پہلے تو وہ بیڈ پر موجود نہیں تھیں۔ بالکل میں نے خود اچھے سے دیکھا تھا، وہ کہیں موجود نہیں تھیں۔ میں تو یہ جاننے آئی تھی کہ رات میں ایسا کیا کرتی ہے ممانی جو کپڑے سارے سلائی ہو جاتے ہیں، اور حیرانگی کی بات سارے ہی کپڑے سلائی ہو جاتے تھے اور وہ تھکتی بھی نہیں تھیں۔ لیکن یہاں تو میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ خیر میں ان کے تھوڑے قریب گئی لیکن وہ بیڈ پر یوں لیٹی تھی جیسے سو رہی ہوں۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور باہر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شک یقین بنتا جا رہا تھا، کہنے کو کوئی الفاظ نہ تھے۔ جب صبح ممانی اٹھیں تو مجھے باہر پہلے سے دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ مجھے چپتی نظروں سے انہیں دیکھا اور دماغ میں لفظوں کو ترتیب دینے لگیں کہ میں ان سے پوچھ ہی لوں کہ آخر وہ تھی کہاں۔ میں نے ممانی کی جانب دیکھا اور پوچھا، ممانی آپ کہاں تھی رات میں؟ آپ کے کمرے میں آئی تھی لیکن آپ غائب تھیں۔ میرا اتنا بولنے پر ممانی فوراً گڑبڑا گئیں۔ اب مجھے ان پر مزید شک ہوا اور میں نے اپنا جواب جاننا چاہا لیکن وہ تھوڑی دیر کچھ نہیں بولی۔ وہ میں واش روم میں تھی، انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ ہاں میں نے وہ چیک نہیں کیا تھا لیکن ان کے جواب پر میں مطمئن ہرگز نہیں ہوئی تھی۔
میں نے ان سے اس پیپر کے بارے میں پوچھا جو کہ وہ لڑکا دے کر گیا تھا۔ اس پر بولی کہ اس پیپر میں میرا کچھ حساب کتاب لکھا ہوا تھا جو میں نے ان کے کپڑے سلائی کیے تھے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو اس میں بھلا چھپانے والی کیا بات تھی کہ مومانی نے مجھے وہ پیپر پڑھنے تک نہیں دیا۔ میں نے مومانی کو بولا، مجھے آپ کے کمرے سے عجیب آوازیں آتی ہیں، اور ساتھ یہ دیکھتے ہوئے کہ مومانی ہر سوال کا جواب دے رہی ہیں، یہ بھی پوچھ لیا کہ وہ اتنے ڈھیر سارے کپڑے اکیلے رات میں کیسے سلائی کر لیتی ہیں۔ میری یہ بات سن کر جہاں وہ حیران ہوئی، انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ان کے چہرے پر حیرانگی کو میں اچھے سے نوٹ کر چکی تھی۔ مومانی مجھے مختلف کام کہتی اٹھ گئیں۔ میں نے سر جھٹکا اور دل ہی دل میں مختلف سوچنے لگی۔ اب بس بہت ہو چکا تھا۔ اب اگلی رات میں بڑی ہوشیاری سے مومانی کے کمرے میں گئی اور کپڑوں کا سلنے کا راز جاننے کے لیے وہاں اپنے موبائل کا ویڈیو کیمرہ کھول کر رکھ دیا۔ اب مجھے صرف صبح کا انتظار تھا۔ میں بے صبری سے صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں لیٹ سوئی اور جیسے ہی صبح ہوئی، مومانی شاپر میں کپڑے ڈال کر باہر جا رہی تھیں۔ میں نے فوراً مومانی کے کمرے کا رخ کیا۔ جو ہی میں نے فون اٹھایا اور فون میں چوتھی ویڈیو دیکھی تو مجھے حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ مجھے لگا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ سب جھوٹ تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ مومانی کے آنے کا ٹائم ہوتا دیکھ کر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا، لیکن مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میری مومانی ایسا بھی کچھ کر سکتی ہیں۔ کیا رات کو اس طریقے سے کپڑے سلائی کرتی ہیں؟ کیا جو ویڈیو میں تھا وہ سچ تھا؟ خیر کچھ دن مزید گزر گئے۔ میں یوں ہی باہر نکل جاتی اور مومانی کے کمرے سے باہر آنے کا انتظار کرتی، لیکن مومانی کمرے میں بیٹھے ہی سارا کام اونچی آواز میں بول دیتی، لیکن خود باہر نہیں آتی۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں مجھ پر شک ہو چکا ہے۔ اب مجھے تھوڑا خوف بھی محسوس ہوا۔ میں نے مومانی سے بہانوں میں پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ آخر ایک دن میں نے غصے سے اپنے موبائل پر ویڈیو کلپ آن کیا اور مومانی کے پاس چلی گئی۔ یوں ڈائریکٹ ان سے پوچھنا مجھے نہیں مناسب لگا، سو میں نے بہانے سے ویڈیو آن کر کے ان کے پاس رکھ دی کہ چلو اگر وہ ویڈیو دیکھیں گی تو ضرور پوچھیں گی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مومانی سکون سے بیٹھی رہیں اور مجھ سے باتوں میں لگ گئیں، مگر ویڈیو نہیں دیکھا اور میرا موبائل ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اب مجھے غصہ آنے لگا کہ آخر مومانی مجھے سچ کیوں نہیں بتا رہی؟ کیا بات ہے اور یہ سب کیا چل رہا ہے؟ لیکن انہیں کچھ بھی بولتا نہ دیکھ کر میں بے بسی سے واپس کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح جیسے ہی مومانی شاپروں میں کپڑے بھر کر گھر سے باہر نکلیں، میں نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور مومانی کے کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل کو کسی طرح سکون نہ تھا۔ میں کسی بھی طرح جان لینا چاہتی تھی آخر راز ہے کیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی مجھے الماری سے ہلچل سی محسوس ہوئی۔ الماری ہل رہی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بھلا ایک بے جان چیز کیسے ہل جل سکتی ہے؟ دل پر قابو رکھتے میں آہستہ قدموں سے آگے کی جانب بڑھی۔ میں نے الماری کے ساتھ کان لگا کر کچھ سننا چاہا، جہاں مجھے کسی کی سانسوں کی آواز نے مزید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میں نے زور سے الماری بجائی، کون ہے اندر؟ بولو، میں ہمت کرتی بولی، مگر اندر سے کسی نے آواز نہ دی۔ میں نے واپس الماری سے کان لگایا، لیکن اس بار کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی۔ میرا دماغ موف ہو چکا تھا۔ اتنی ہی دیر میں مومانی کی تیز آواز مجھے سنائی تھی، تو میں نے فوراً سے الماری بند کر دی اور الماری سے دور ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے غصے سے دیکھا۔ ہاتھ میں کپڑے انسلے کپڑے کے شاپروں کو مومانی نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور مجھ تک آئیں۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مومانی سختی سے بولیں، تو میں بھی ذرا غصے میں آ گئی۔ یوں روز روز کے راز و نیاز سے اب میرا دل بور ہو چکا تھا۔ مومانی، اس الماری میں کوئی ہے۔ میں نے ابھی سانسوں کی آواز سنی ہے۔ میری بات پر میری مومانی حیران رہ گئیں۔ ان کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ میرا شک آہستہ سے یقین میں تبدیل ہوا۔ مومانی نے مجھے ٹالنا چاہا کہ میں یہاں سے جاؤں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا میں سوچ رہی ہوں، مگر آج میں ضد اختیار کر گئی تھی۔ اگر مجھے کچھ نہ بتایا تو میں ماموں کو جا کر سب بتا دوں گی۔ میں وہیں کھڑی رہی اور بار بار مومانی سے الماری کھولنے کی ضد کی، تو مومانی اکتا گئیں۔ انہوں نے میرے آگے شرط رکھی کہ اگر الماری سے کچھ نہیں نکلا تو وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گی۔ میں پریشان ہو گئی کہ میں مومانی کی بات مانوں یا نہ مانوں، کیونکہ بابا کے جانے کے بعد یہی سب میرے سہارا تھے۔ لیکن جس انداز میں وہ مجھے کہہ رہی تھیں، یقیناً مومانی مجھے واپس کبھی نہیں بلاتیں۔
اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ مومانی میرے ہاں کی منتظر تھی۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے میں نے کہہ ہی دیا کہ الماری کھول دو۔ میری مومانی خاموش ہو گئی اور کچھ دیر میں الماری کھول دی۔ جو ہی الماری کھولی میں نے حیرت سے مومانی کی جانب دیکھا۔ میں پریشان ہو گئی اور مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے الماری میں کچھ نظر نہیں آیا۔ الماری میں ماموں اور مومانی کے چند جوڑے لٹکے ہوئے تھے اور کچھ سلائی کا سامان تھا۔ مومانی نے شکوہ کردہ نظروں سے میری جانب دیکھا اور میں نے مومانی سے معافی مانگی اور واپس چلی گئی۔ دوسرے دن میں مومانی کے کمرے میں گئی، مختلف جگہ پھر سے دیکھا، شاید اس دفعہ مجھے وہ کاغذ ہی مل جائے۔ شاید میرا اندازہ غلط ہو، ویڈیو غلط ہو، لیکن قسمت سے مجھے کاغذ نہیں ملا۔ شاید مومانی نے الماری میں رکھ دیا ہو۔ خیر میں نے اسے مزید یقین میں بدلنے کے لیے ایک اور فیصلہ لیا اور اس پر عمل شروع کیا۔ سارا دن میں مومانی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہی، بہت سکون سے ان کے سارے کام کروائے، لیکن وہ مجھ سے اس بات کی وجہ سے اچھے سے بات نہیں کر رہی تھیں۔ مجھے اس پر تھوڑی پریشانی بھی ہوئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈھیر سارے کپڑے لے کر کمرے میں گئیں۔ آہستہ آہستہ شام ہونے لگی۔ اب بس آج کی رات تھی۔ میں نے شام میں ہی ماں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، طبیعت خراب ہے، اس کمرے میں جا رہی ہوں۔ مومانی بھی پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور تقریباً 10 منٹ بعد ہی باہر نکل آئی اور باہر سے دروازہ بند کر دیا اور جا کر مومانی کے کمرے میں چھپ گئی۔ اب مجھے مومانی کے آنے کا انتظار تھا اور میرا انتظار زیادہ ہی طویل ٹھہرا۔ 1 گھنٹے بعد مومانی آ گئی۔ مومانی نے دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا اور مختلف شاپر بیڈ پر رکھے۔ مومانی کی ساری کارروائی میں دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیڈ پر بیٹھی اور پھر لائٹ آف کر دی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اب مجھے فکر ہوئی اگر یوں ہی کمرہ اندھیرے میں رہا تو مجھے نظر کیسے آئے گا۔ میں نے شدت سے چاہا کہ لائٹ آن ہو جائے۔ مومانی بیڈ پر لیٹ گئیں۔ شاید مومانی سونے لگی تھیں، لیکن 8 گھنٹے بعد ہی مومانی اٹھ گئیں۔ اب مجھے لگا کہ شاید اب وہ وقت ہے جب ہر رات سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اب ضرور پتہ چل جائے گا کہ مومانی اتنے زیادہ کپڑے اکیلے کیسے سلائی کر لیتی ہیں اور وہ بھی بغیر تھکان کے۔ مومانی اٹھی اور چپل ڈالی، لائٹ آن کی۔ میں خاموش رہی اور چھپ کر بیٹھی رہی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ راز جاننے کو بےتاب تھی۔ مومانی نے بڑی عجلت میں سائڈ ٹیبل کی دراز سے چابی نکالی اور جا کر الماری کھولی۔ میں چھپ کر سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی الماری کھلی میں حیران ہو گئی لیکن خاموش رہی۔ میں ششدر چہرے سمیت دیکھ رہی تھی کہ وہ الماری کے اندر ایک خفیہ کمرہ تھا جس میں میری مومانی اندر داخل ہوئی تھیں۔ میں نے بہت سوچا میں بھی پیچھے جاؤں، لیکن پھر خود کو سمجھایا کہ پورے طریقے سے بات مکمل ہو جانے دو۔ ویڈیو میں بھی میں نے کسی کو دیکھا تھا، کیمرہ صحیح نہ رکھنے کی وجہ سے کچھ کلیئر نہیں آیا تھا۔ خیر تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کچھ نوعمر نوجوان لڑکیاں باہر نظر آئیں۔ مومانی نے ہولے سے الماری کا دروازہ بند کیا۔ میں جو اتنی دیر سے حیران کھڑی تھی آخر اٹھ ہی گئی۔ وہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی تھیں اور مومانی انہیں یہاں کیوں لائی تھی؟ مومانی، میں چونک کر بولی۔ مومانی نے جلدی سے میری طرف دیکھا اور وہ لڑکیاں بھی پریشان ہو گئیں۔ وہ کوئی 15 لڑکیاں تھیں اور ساری ہی 17 سے 19 سال کے درمیان میں تھیں۔ میری مومانی مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں اور فوراً میری جانب آئیں۔ میں نے حیرانگی سے سارا ماجرا پوچھا کہ آخر پتہ کروں کہ کہانی کیا ہے، تو مومانی بولی، یہ سب لوگ شروع سے میرے پاس رہتی ہیں، بیٹا کسی کو بتانا مت۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو پیدا تو امیر حویلی میں ہوئیں اور امیر خاندانوں سے ہیں، لیکن ان کی قسمت خراب تھی کہ انہیں لڑکی کی پیدائش نہیں چاہیے تھی۔ میری ایک سہیلی کے ہاں پہلی بار ایسا ہوا تو اس کے سسر نے بچی کو مارنے کا حکم دیا اور وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہا کہ میں اسے سنبھال لوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے کئی کزنز کو بتایا۔ لڑکیاں میرے پاس محفوظ رہتیں۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جن کی جنس ہم جیسی نہیں ہیں، وہ خواجہ سرا ہیں، اور عورت کا دل تو ماں کے جیسا ہوتا ہے، وہ انہیں مرنے نہیں دے سکتیں، نہ ظالم سماج کے ہاتھ میں لگنے دینا چاہتی تھیں۔ تب میں نے یہ سب شروع کیا اور جو بچیاں مجبور ہیں انہیں یہاں رکھا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے نام کروڑوں کی پراپرٹی ہے، لیکن رشتہ دار ان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ میں کیا کرتی؟ آج کل جو پناہ گاہوں کا حال ہے، ایسے میں انہیں وہاں چھوڑنا مناسب نہیں تھا۔ میں روز کپڑے لے کر آتی اور ان میں بانٹ دیتی۔
روز رات کو یہ ایک ایک سوٹ سلائی کرتی اور صبح کو دے جاتی۔ ممانی کی بات تفصیل سے سنتے مجھے حیرت ہوئی۔ بھلا اس سماج میں بھی بیٹی کو یہی اہمیت حاصل ہے؟ اور کیا دوسرے جنس کے لوگ نہیں ہوتے؟ کیا یہ وہ آوازیں تھیں؟ اور کیا یہ سب ہمیشہ سے اس کمرے میں رہتی ہیں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اس الماری کی جانب دیکھ کر ممانی افسردہ سی ہو کر بیٹھ گئی تھیں۔ اب مجھے سمجھ آیا اس کاغذ میں آخر ایسا کیا تھا اور الماری سے مجھے آوازیں کیوں سنائی دیتی تھیں۔ جب تم کالج جاتی تھی تب یہ باہر آ جایا کرتی تھیں، لیکن جب سے تم گھر میں ہو یہ باہر نہیں آتی۔ مجھے ڈر تھا تم کہیں باہر کسی سے اس بات کا ذکر نہ کر دو، کیونکہ ابھی بھی کچھ بچوں کے خاندان والے انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ افسردہ سی ہو کر بولی تھیں۔ بہت دکھ ہوا۔ میں نے سب کی جانب دیکھا، وہ لڑکیاں کتنی محنتی تھیں، اور میں نے خواہ مخواہ اپنی ممانی پر شک کیا۔ وہ سب تو محنت کرتی تھیں۔ ممانی، آپ انہیں باہر رکھیں۔ یہ لڑکیاں ہیں تو کیا ہوا، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ جاہل ہیں وہ لوگ جو بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ رحمت بن کر اتاری گئی ہیں۔ میں بڑے صبر سے بولی تھی۔ میری بات سن کر میری ممانی نے ہمت اور حوصلہ بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج 2 سال بعد جہاں میں یونیورسٹی کی طالب علم ہوں، وہیں ان لڑکیوں کا بھی برابر کا ہاتھ ہے۔ ہم نے وہ شہر چھوڑ دیا اور مکمل طور پر کسی ایسی جگہ شفٹ ہو گئے جہاں ان بچوں کے خاندان والے انہیں ڈھونڈ نہ سکیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں وہ آزادی سے پورے گھر میں گھوم سکیں، نہ کہ ایک کمرے تک محدود ہو جائیں۔ حلال کی کماتی ہیں اور خوش ہیں۔ ممانی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ میں نے گھر میں ہی آن لائن انہیں ایک بزنس شروع کر دیا، وہ مزید اپنی محنت سے خود کو منوا سکیں۔